الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ آج 22 فروری 2024 ہمارا خانقاہ انفیہ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا کا سالانہ اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا۔ کچھ دیر کے لیے دین کی سمجھ کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اور دین کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ذکر الہی کا فائدہ کیا ہے۔ آج ہر بندہ وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو اس کام کا فائدہ نظر آئے۔ آج مادی اسباب ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ جب تک کسی چیز کا فائدہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک عموماً اس کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ جبکہ ذکر الہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اب ذکر الہی کا اگر فائدہ ہماری سمجھ میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کیا ہے تو ذکر کرنے کو جی چاہے گا۔ ذکر الہی کا فائدہ ایک اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے کہ اس وقت آج ہمارے عالمی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جس میں ہر بندہ مبتلا ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے ملیں، اس کی زبان پر ایک لفظ موجود ہے کہ بھائی ٹینشن بڑی ہے۔ اس کو ٹینشن کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اس کی زبان پر یہ لفظ موجود ہے کہ ٹینشن بڑی ہے اور ٹینشن بڑی ہے۔ کوئی بندہ بھی آج اپنے آپ کو ٹینشن سے پاک نہیں بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کا بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بھائی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ٹینشنیں دور ہوتی ہیں۔ تو اگر ذکر الہی کی کثرت ہو جائے تو یہ عالمی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو ہر بندے کی زبان پہ یہ بات ہے کہ بھائی ٹینشن بڑی ہے تو یہ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ تو مادی دنیا میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، جس چیز کا فائدہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں عموماً اس کام کو ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو ذکر الہی کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ جس کو قلبی اطمینان نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے،
وہ دیوار پہ ٹکرے مارنے کو تیار ہے اگر ذکر الہی کرے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو بندہ جتنا زیادہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ذکر کیوں نہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ ذکر کثیر کی ایک حد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے پیش فرمائی ہے، اور ایک حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ذکر الہی کی حد اپنے عمل سے یہ پیش فرمائی کہ کثیر ذکر الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو ذکر الہی کی حد یہ ہے کہ بندے کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، یہ تو پاگل ہے کہ ہر وقت یہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ذکر الہی کی حد ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ ذکر نہیں کرتے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دور ہو رہے ہیں۔ گناہ یہ بندے سے ہو جاتا ہے، گناہ نہ ہونا یہ کوئی بندے میں بہت بڑا کمال نہیں، انبیاء کی شان ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی پریشانی یہ ہے گناہ ہو جائے توبہ نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جب گناہ کثرت سے کرتا رہتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل سیاہ ہونے کے بعد پھر بھی اگر واپسی کا راستہ اختیار نہ کرے، گناہ کو نہ چھوڑے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اگر اللہ کی نافرمانی بڑھتا جائے تو آخر کار دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور یہ کفر کی کہنے کی ایک اعلیٰ حد ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ آج ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، تو ذکر الہی کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے زبان سے اس کے تذکرے ہر وقت ہی کرتا ہے، تو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوری یہ ذکر میں کمی کے باعث ہے۔ ایک ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کا ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن گناہ گار ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرب اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بندے کو اللہ پاک سے دور ہونے سے بچاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ آہستہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ایمان کو اٹھا دیتا ہے۔ بندے کا اللہ پاک کی ذات سے ایمان اٹھ جاتا ہے،
تو ذکر الہی کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں مادہ پرستی کے فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار ہوتا ہے۔ تو بندہ اس فلسفے کو پڑھتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت ہے کہ بھئی جو چیز بندہ پڑھتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کے اثرات بندے کی ذات پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب ایک بندے نے کفریہ فلسفے کو پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکار کے فلسفے کو پڑھنا ہے، مادہ پرستی کو پڑھنا ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور تو ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ آج مسلمان یاد الہی سے دور ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فلسفے میں بڑی عام طور پر لگن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا ایک دوست کے واسطے سے، کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، تعلیم کافی تھی۔ تو دوست نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ میں نے ایک دوست سے آپ کو ملاقات کرانی ہے، غالباً اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ اس کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو میں اس لیے اس کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے آنا۔ وہ آیا، تو توجہ کیجیے گا، وہ آیا تو احتراماً میں کھڑا ہو گیا، تو ملے۔ اس نے جب داخل ہوا، آتے ہی مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ توجہ کرنا، بندہ وہ ہے جس کا ذات الہی پر ایمان اٹھ چکا ہے مغربی فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے، ڈارون کا فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ بیٹھے، بات شروع ہوئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تعلیم کتنی کی تھی؟ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہتے ہاں جی، میری ایک کی بجائے 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا دوسری شادی خوشی سے ہوئی یا مجبوری سے؟ کہنے لگے پہلی بیوی فوت ہو گئی، اس سے 2 بچے تھے، تو دوسری شادی کی ہے، اس سے 3 بچے ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا کاروبار ابھی کیا ہے؟ کہتے ہیں فیکٹری ہے، وہ چلا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا اچھا کہ فیکٹری جو ہے جو آپ چلا رہے ہیں، یہ فیکٹری آپ نے خود اپنی محنت سے بنائی ہے یا آپ کو اپنے والد صاحب کی وراثت سے ملی ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ والد صاحب کی تھی، میرے حصے میں آئی ہے، بھائیوں نے اپنا اپنا معاملہ لے لیا اپنے حصے کا، اور مجھے اپنے حصے کی وراثت ملی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی یہ وراثت کی فیکٹری؟ کہتا ہاں۔ تو بیٹھے، میں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق شکوک و شبہات رکھتے ہیں؟ کہتا ہاں جی، اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ڈارون صاحب نے جو بات کی بالکل صحیح ہے کہ انسان مادہ کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر کی اولاد ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اطمینان دلانا چاہوں کہ بھئی ڈارون کا فلسفہ غلط ہے اور رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، مجھے بتائیں کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں؟ آیا میں آپ کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اگرچہ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، کیسے مسلمان ہے؟ لیکن چلو میں قرآن کی آیت پڑھوں، میں عقل کو پیش کروں، میں تاریخ کو پیش کروں، میں مشاہدہ کو پیش کروں، میں کیا چیز پیش کروں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو جائے؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے خیال میں وہ جو ڈارون صاحب نے تحقیق پیش کی غلط ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا چلو میں اسی پہ بات کرتا ہوں، پہلے میں اس کی تحقیق پہ بات کرتا ہوں مختصر، اس کے بعد میں ذات باری تعالیٰ کی انشاءاللہ ہستی پر آتا ہوں۔ میں نے کہا ڈارون نے اور مادہ پرستوں نے نظریہ پیش کیا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو خالق ماننے کو تیار نہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز مادہ سے وجود میں آئی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کو خالق ماننے کو تیار نہیں، ایک اللہ کی ذات کو ماننے کو تیار نہیں۔
میں نے کہا صورتحال یہ ہے، ایک رب تعالیٰ کی ذات سے انکار سے وہ شروع ہوا، جب کہ کئی خدا مان بیٹھا۔ مجھے کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ یہ کائنات مادہ سے وجود میں آئی ہے، تو گویا مادہ کو خدا مان لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور تم کہتے ہو کائنات کا خالق مادہ ہے، ایک اللہ کو مان لیا۔ دوسری بات، تم کہتے ہو کہ یہ کائنات مادہ سے وجود میں آئی، کسی ڈسپلن کے تحت نہیں، کسی سوچ فکر کے تحت نہیں، کسی منصوبے کے تحت نہیں، اتفاقاً ایسا ہوا کہ مادہ پھٹا بکھرا، کائنات وجود میں آ گئی، اسی سے پھر آگے چرند پرند جو بھی آگے معاملہ سارے وجود میں آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ جو اتفاق ہے یہ کہاں رہتا ہے؟ یہ اتفاق کہاں رہتا ہے؟ اس اتفاق کو تم مانے بیٹھے ہو کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، یہ تمہارا دوسرا خدا ہے۔ اچھا اتفاقاً ایسا ہو گیا، کائنات وجود میں آ گئی، اچھا چل کیسے رہی ہے؟ چل کیسے رہی ہے؟ اتفاق نے تو اس کو بنا دیا، چل کیسے رہی ہے؟ کہتے علت اور معلول کا قانون ہے، دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہے، لہذا ہر چیز کے وجود میں آنے کا سبب پایا جاتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں کہ یہ علت اور معلول تمہارے تیسرے اور چوتھے خدا ہے۔ میں نے کہا اب علت اور معلول کا نظریہ بھی نکارا ہو گیا، جدید فلسفے نے اس کو بھی رد کر دیا، اب اضافت کا قانون آ گیا ہے، وہ تمہارا پانچواں خدا ہے۔ میں نے کہا ایک خدا سے بھاگے تھے اور کئی خداؤں کے قائل ہو گئے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ پھر میں نے کہا رب تعالیٰ کی ذات ہے جو علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ مادہ اور یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں، یہ نہ مادے میں نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ چلنے کی صلاحیت، نہ پھرنے کی صلاحیت، جس میں خود یہ چیزیں نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تمہیں یہ نعمتیں اس نے کہاں سے دے دی؟ تمہیں یہ نعمتیں اس نے کہاں سے دے دی؟ میں نے کہا ڈارون کا فلسفہ تاریخ کی روشنی میں غلط ہے۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ کو ایک طرف رکھ دیں، آپ آج کی تاریخ سے پچھلی تاریخ اگر کوئی لکھی ہوئی آپ کی معلومات میں موجود ہے تو آپ مجھے پیش کریں، ڈارون سے پہلے اس تفصیل کے ساتھ جو تاریخ کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں ان کے اندر کائنات کے وجود میں آنے کی یہی تفصیل لکھی ہوئی جو ڈارون نے کہی ہے۔ میں نے کہا تاریخ چٹلاتی ہے، ایک تاریخ دان بھی ایسا نہیں جو ڈارون سے پہلے کائنات کے وجود میں آنے کی اس طرح تاریخ بیان کرتا ہو۔ یہ خالص مفروضی ہیں جو ڈارون نے گھر میں بیٹھ کے پڑھے ہیں، اور جب وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھتا تھا تو بچوں کو بھی قریب نہیں آنے دیتا تھا، بچے اس کے کمرے میں گھستے نہیں تھے کہ ابا جی جو ہے اب داخل ہوئے تو ہمیں ماریں گے۔ صورتحال تو اس کی یہ تھی، گھر میں بیٹھ کر اس نے مفروضے گھڑے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ یہ حقائق ہیں۔ اگر یہ حقائق ہیں، ڈارون سے پہلے تاریخ پھر بھی لکھی جاتی رہی، انسانیت کی تاریخ ہے ایک، وہ تاریخ کس نے بیان کی ڈارون سے پہلے اس تفصیل کے ساتھ؟ آپ میرے سامنے تاریخ کی ایک کتاب رکھیں، اب وہ میری طرف دیکھیں۔ میں نے کہا آپ کا یہ نظریہ یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا مشاہدے کے خلاف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں، ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ایک ڈسپلن کے تحت پیدا کیا۔ اس کائنات کے خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت وہ چیز چل رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر ایک کا نظام ہے، لیکن تم کہتے ہو اتفاق ہے، پھر آگے معاملات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے، تم کہتے ہو انسان وہ جو کرنا، انسان یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے کائنات وجود میں آئی، پھر زندگی وجود میں آئی، پہلے نباتات وجود میں آئے، پھر حیوانات وجود میں آئے، حیوانات آگے مختلف شکلیں بدلتے رہے، مختلف انواع ان کی وجود میں آتی رہیں، یہاں تک کہ بندر وجود میں آ گیا، اور بندر وجود میں آیا، پھر یہ بندر وقت گزرنے کے ساتھ شکلیں بدلتا رہا، یہاں تک کہ انسانی اعضاء بننے اس کی شروع ہو گئے، چینج ہونے شروع ہو گئے، پھر انسان بن گیا۔ میں نے کہا آپ کا یہ نظریہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ مجھے کہنا کیسے؟
میں نے کہا اگر ماضی میں اس طرح ہوا جس طرح کہ ڈارون نے کہا تو پھر اب پوری دنیا سے بطور سیمپل کے آپ ہمیں ایک بندر دکھا دیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج انسانی شکل چینج کر رہا ہو۔ اگر پہلے ایسا ہوا ہے تو اب بھی ایسا ہو رہا ہوگا نا، تو پھر آپ بطور سیمپل کے ایک بندر دکھا دیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہا ہو۔ آج تو مستقل ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں، جانوروں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، تو ایک ایک جانور کے متعلق پوری تفصیل بتائی جاتی ہے، اس جانور کا نام فلاں ہے، اس کی نوع اور جس فلاں ہے، اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے، رہتا فلاں جگہ پہ ہے، اور اس کے اپنا تولد و نسل کا یا بچوں کے بڑھنے کا، نسل کے بڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے، اتنی اس کی زندگی ہوتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے، پوری کی پوری تفصیل ہے۔ اگر آپ بطور سیمپل کے اس ترقی یافتہ دور میں کسی ایک بندر کو بطور سیمپل کے پیش کر دیں جو واقعی ہمارے سامنے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بندر تھا لیکن اب انسان بن رہا ہے، بڑے بڑے عجائب گھر موجود ہیں، بڑے بڑے چڑیا گھر موجود ہیں، آپ مجھے کسی ایک عجائب گھر کا نام بتا دیں جو میں جاتا ہوں آپ کو ساتھ لے کے مشاہدہ کروا دیں، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں۔ اب وہ چپ۔ میں نے کہا مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ اچھا اگلی بات میں نے کہا یہ سائنس کے بھی خلاف ہے۔ مجھے کہنے لگا یہ کیسے؟ ڈارون تو بہت بڑا سائنسدان تھا۔ میں نے کہا یہ سائنس کے خلاف اس لیے ہے کہ سائنس جو علم ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ سائنس وہ علم ہے جس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہے۔ سائنس وہ علم ہے جس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہے۔ اگر تو تجربہ ڈارون کو ہوا تجربہ دکھا دے، اگر مشاہدہ ہوا تو مشاہدہ دکھا دے، چونکہ یہ بات کرتا ہے کروڑوں سال پہلے کی، اس وقت تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، تجربہ کہاں سے لے آئے گا، مشاہدہ کہاں سے لے آئے گا؟ اس نے تو وہ چیز دیکھی نہیں، وہ حالات دیکھے ہی نہیں۔ جب اس دور کو نہیں دیکھا، ان حالات کو نہیں دیکھا تو نہ اس پہ تجربہ پیش کر سکتا ہے نہ اس پہ مشاہدہ پیش کرتا ہے۔ اس سائنس کے بھی خلاف۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو تمہارا اختلاف اس بات پر ہے کہ ڈارون صاحب نے فلسفہ پیش کیا بالکل ٹھیک ہے، رب تعالیٰ کی ذات پر میرا ایمان اس لیے نہیں رہا، یا شک و شبہات ہیں، ڈارون کا فلسفہ صحیح نظر آتا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیں اس کا حال۔ میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ بندر سے شکلیں بدل کر ترقی کر کے انسان بن گیا۔ میں نے کہا اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم ہے، پہلا انسان حضرت آدم ہے۔ ہر بندہ اس دنیا میں عزت چاہتا ہے۔ جب ہر بندہ عزت چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں بندر کی اولاد ہونا عزت ہے یا نبی کی اولاد ہونا عزت ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، لہذا میں ان کی طرف نسبت کرنا فخر سمجھتا ہوں، جبکہ ڈارون اور اس کے ہمنوا مادہ پرست یہ بندر کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بندہ چار بندوں میں بیٹھا ہو اور کہے کہ دیکھو جی میرا تسلسل یا میری تاریخ بندر ہے، میں اس کی نسل سے ہوں، یہ بات کسی کے سامنے کرنے کی ہے یا یہ کرنے کی ہے میں کہوں کہ میرا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، میں ان کی نسل سے ہوں اور وہ پیغمبر تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی۔ حضرت آدم کو بھی عزت عطا کی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پھر علم کے ذریعے فضیلت دی، فرشتوں کو وہ باتیں نہ آئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھی اور انہوں نے بتا دی۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اب یہ آدم کی عزت ہے علیہ السلام۔ پھر آدم علیہ السلام کی عزت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ الْعَالَمِينَ، ہم نے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی ہے۔ آپ بتائیں بندر کی اولاد ہونا کون سی عزت ہے؟ چار بندوں کے سامنے آپ بات کریں گے لوگ ہنسیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں میں ٹو دی پوائنٹ بات عرض کرتا ہوں تیرے سامنے۔ میں نے کہا دیکھو آج قرآن نے جو انسانیت کی تاریخ بیان کی ہے، ایک حرف بھی جدید سے جدید فلسفہ آ جائے، جدید سے جدید سائنسی ترقی آ جائے، ایک حرف بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا آج جو انسان جس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے قرآن نے اس کے مراحل بیان کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انسان آج جو پیدا ہو رہا ہے یہ پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے، پھر یہ علقہ ہوتا ہے، جمع وہ خون ہوتا ہے،
پھر یہ مضغہ ہوتا ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جسم عطا کرتے ہیں، پھر اس میں روح پڑتی ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ واقعی آج جو انسان پیدا ہو رہا ہے، توجہ کرنا، آج جو انسان پیدا ہو رہا ہے اور اس کا جو نظام ہے ماں کے پیٹ سے آنے کا، پیدائش کے جو مراحل ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، سائنس اس کو من و ان تسلیم کرتی ہے کہ واقعی ماں کے پیٹ کے اندر یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ جب اس بات تسلیم کرتی ہے، آج کے انسان کے متعلق قرآن جو تحقیق پیش کی ہے وہ برحق ثابت ہوئی ہے، کہ دنیا کے پہلے انسان کے جو تحقیق پیش کی ہے وہ غلط کیسے ہوگی؟ آج کے انسان کے متعلق جو تحقیق پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بندر سے ترقی یافتہ شکل ہے، پہلا انسان بندر سے وجود میں آیا، میں کہتا ہوں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک ان کے خالق ہیں۔ تو میں پہلے انسان کا نام بتا دیتا ہوں، مجھے جس پہلے انسان کو میں مانتا ہوں ان کا نام بھی جانتا ہوں، جس پہلے انسان کو میں جانتا ہوں یا مانتا ہوں، میں ان کی بیوی کا نام بھی جانتا ہوں، جس پہلے انسان کو میں جانتا اور مانتا ہوں ان کی اولاد کے نام بھی جانتا ہوں۔ توجہ کرنا، میں نے کہا میں پہلا انسان مانتا ہوں حضرت آدم کو، اور وہ پہلے انسان ہے، نام ان کا آدم ہے۔ میں پہلا انسان مانتا ہوں حضرت آدم کو، ان کی بیوی ان کا نام حضرت حوا ہے۔ میں پہلا انسان مانتا ہوں حضرت آدم کو، ان کے بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ جس انسان کو تو پہلا انسان مانتا ہے، اگر تیرے پاس علم ہے، واقعی تو نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا ہے اور تحقیق ہے، تو پہلے انسان کا نام بتاؤ کیا ہے؟ پہلے انسان کا جو بندر سے وجود میں نام کیا ہے؟ اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کے بچوں کا نام کیا ہے؟ اور میرے منہ کی طرف دیکھے، مجھے کہنے کا موسم یہ سوال تو کبھی کسی نے آج تک کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں کیا نا، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ سوال ہمارے پاس سے ملے گا، اس کا جواب بھی ہمارے پاس سے ملے گا۔ ہم کہتے ہیں آج کے انسان کے متعلق جو تحقیقات وہ قرآن نے پیش کی ہیں، سائنس اس کی من و ان تائید کرتی ہے، تو پھر دنیا کے پہلے انسان کے متعلق جو تحقیق قرآن نے بیان کی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اور میرے پاس آیا تو میں نے کہا آپ میرے پاس آئے، آپ نے عملاً مجھے یہ بات کہی یا قولاً یہ بات کہی، قولاً مجھے بات کہی کہ میرا رب تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد نہیں رہا۔ میں نے کہا لیکن آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ رب موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آپ میرے پاس آئے، آپ نے آ کر مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ جس بندے کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر اعتقاد نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں کہتا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر آپ نے کہا تو دیکھو آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ نے کہا ایک نہیں دو ہوئی۔ میں نے عرض کیا یہ شادی اور طلاق، آپ نے کہا ایک بیوی فوت ہو گئی پھر میں نے دوسری شادی کی۔ میں نے کہا یہ شادی جو ہے یہ تو اسلام کی بات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، آپ اللہ کو مانتے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ نے شادی ایک کی بجائے دو کرائی ہیں۔ پھر آپ شادی نہ کراتے، ایسے کسی لڑکی کو پکڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیتے، تو آپ کا عمل اللہ کی وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا آپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرا کاروبار ہے کہ میری ایک فیکٹری ہے۔ میں نے پوچھا فیکٹری کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا کہ والد صاحب کی وراثت سے آئی۔ میں نے کہا یہ وراثت کا معاملہ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ ایک بندہ باپ فوت ہو جائے اس کی جائیداد سے بیٹا وارث ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ مادے کا قانون تھوڑی ہے۔ اگر آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان ختم ہو گیا تو پھر اپنے ابا جی کی فیکٹری کو چھوڑ دیں۔ اب وہ میری طرف دیکھیں، میں کہہ رہے یہ کیسی بات ہے؟ میں کہا دیکھو آپ کا جو عمل ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ رب موجود ہے۔ پھر میں نے اسے کہا آپ تجربہ کریں، میری آپ سے اس میں آخری گفتگو ہے۔ میں نے کہا آپ تجربہ کریں، آپ گھر میں جائیں، آپ کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ ٹھیک ہے اور مادہ سے کائنات وجود میں آئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس نظریے پر اڑے ہوئے ہیں آپ جائیں گھر میں، 10 دن کی آپ کو مہلت ہے۔ آپ چونکہ میرا ذکر الہی تھا، میں تو کہیں اور نکل گیا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میں نے اس سے یہ بات کہی اس آیت کی بنا پر، میں نے کہا دیکھو آپ کا اعتقاد مادے پر ہے، میرا اعتقاد اللہ پر ہے۔ اگر آپ کے مسائل اللہ کو یاد کرنے سے حل ہوں تو پھر سمجھے اللہ موجود ہے،
اگر آپ کے مسائل اللہ کو یاد کرنے سے حل نہ ہو تو پھر آپ کو شک شبہ ہونا، آپ گھر میں جا کر رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح 10 دن آپ مادہ کے نام پہ کر لینا، 10 دن ایک تسبیح جو ہے آپ اللہ کے نام کی کر لینا۔ آپ رات کو سونے سے پہلے کہنا مادہ 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 مادہ، ایک تسبیح رات کو کر کے سونا، 10 دن یہ کرنا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لینا۔ اس کے بعد 10 دن آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح کر کے سونا۔ پھر آپ دیکھنا کہ واقعی آپ کو سکون مادہ مادہ کرنے سے ملتا ہے یا اللہ اللہ کرنے سے ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے کہنے لگا چلو مولانا صاحب آپ کی کچھ باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں تو میں یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ چلو 20 دن بعد میں نے اس کو خود فون کیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا، واقعی بات سمجھ میں آ گئی کہ تجربے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی ہمارے حالات، ہمارا دل اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اور میں نے 10 دن اللہ اللہ کی تسبیح کی، ذکر کیا، واقعی میری ساری ٹینشنیں دور ہو گئی۔ مادہ مادہ کرنے سے مجھے کوئی سکون نہ ملا، اللہ اللہ کرنے سے واقعی مجھے دلی اطمینان ہو گیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ ذکر الہی کی عادت کیسے پڑے گی؟ مقصد تو ذکر ہے، ذکر کثیر ہے، تو یہ ذکر والوں کے پاس بیٹھو گے تب، ذکر والوں کے پاس بیٹھو گے تو تب۔ ایک اللہ والے تھے، ایک دنیا دار ڈاکٹر کے ساتھ ایک جگہ پر جمع تھے۔ ڈاکٹر صاحب دل کے مریض تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے فلاں دن دل کا آپریشن کرنا ہے تو آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ وہ اللہ والے بھی تشریف لے گئے۔ اب وہاں ڈاکٹر صاحب دل کا آپریشن کر رہے ہیں تو دل دھڑک رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ دل جو دھڑک رہا ہے نا اس سے آواز آ رہی ہے، لگتا ہے یہ آواز یوں ہے کہ دل دھڑکتا ہے نا، یہ آواز یوں ہے گویا کہ ایک طرف کی آواز میں ہب ہے، دوسری طرف کی آواز میں ڈب ڈب ہے، یعنی ہب ڈب ہب ڈب ہب ڈب، یہ آواز ہے میرا خیال ہے دل سے آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے تجربے سے بات کی، تو اللہ والے جو قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ ہب ڈب کی آواز نہیں، یہ رب رب کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ یہ رب رب کی آواز ہے، ہب ڈب کی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ والوں کے پاس بیٹھے تجھے پتہ چلے بھی یہ آواز کس چیز کی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کا دل رب رب ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو لہذا میں بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔